اور جب جہنم کا ڈر اور خوف انسان کے اوپر ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے جہنم سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگ بدر میں جو غیر لوگ قید ہوئے تھے، ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے میں مدینہ آیا۔ اس وقت مدینے میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، اور نماز پڑھانے والے کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مزے کی بات یہ سنیے کہ اس وقت مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے مغرب کی نماز میں۔ اب جبیر ابن مطعم جس وقت پہنچے ہیں اور حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ لوگ، اور حضور کے منہ سے تلاوت چل رہی ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، یہ پانچ قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالطُّورِ، طور کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھے ہوئے کتاب کی قسم، جس کا مطلب یا تو نام اعمال ہے یا قرآن، الگ الگ تفسیر ہے اس کی۔ والبیت المعمور، اور آسمان میں ایک عبادت کی جگہ ہے جس کا نام بیت المعمور، اس کی قسم۔ والسقف المرفوع، اور آسمان میں چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور دریا کی قسم۔ یہ 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اور جس دن یہ عذاب آئے گا اس دن یہ حال ہوگا یوم تمور السماء مورا، یہ آسمان تھر تھر کانپے گا، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جنہوں نے دنیا میں اللہ کو نہیں مانا ان کے لیے ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی۔ حضور کے منہ سے یہ آیت نکل رہی تھی۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، میں وہیں کے وہیں رک گیا، اور میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید ابھی ہی مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوئے میں فوراً حضور کے حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ حضرت میں تو آیا تھا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، مگر سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائی اور سب سے پہلے مجھے مسلمان بنائیے، اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب جو واقع ہونے والا ہے وہ مجھے پر نہ پڑنا ہے، مجھے اسلام قبول کرائے جلدی سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز میں اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ، 5 قسمیں کھا کر اللہ تعالی عذاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، بس یہاں پہنچنا تھا، خود بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر نماز میں گر پڑے، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں بیمار ہو کر تقریباً 20 دن بیمار پڑے رہے۔ 20 دن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت کو اصل میں اس آیت پر یقین کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ میں یہ بات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم جو قرآن کریم تلاوت کریں گے اور ہمارے بچے جو حافظ ہوں گے، ان بچوں کو عمل پر ابھارنے والی چیز، جیسا کہ ابھی ہمارے دوست مولی آفتاب نے کہا کہ چند پاروں کا قرآن ہمارے سینوں میں معانی کے ساتھ موجود ہو جاوے۔ اگر ہم نے ان معانی کے ساتھ قرآن کو سمجھ لیا تو جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے، حافظ الیاس صاحب اور ہمارے بھائی مولی ریاض، ہمیں انجینئر وغیرہ کو ہم ہمیشہ اس کو سراہتے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے ٹھکری واڑی میں اس طرح کے میرے پاس بہت سے مضامین آئے، میں نے ان مضامین پر توجہ نہیں دی، بلکہ جنہوں نے اپنے اداروں میں ان اپنے حافظ بچوں کے لیے اس کو کھول دیا، میں نے وہ میسج کر دیا، میں بتا دیا کہ بھائی ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ ہم اتنی محنت سے یا 2.5% اور 2% بچوں کو ہم تیار کرتے ہیں اور پھر انہی کو ہم بنا دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انجینئر بنے، لیکن اس کے لیے پہلے سے ملک میں انجینئرنگ کالج موجود ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیاں موجود ہیں، وہاں کے بچے بنے، ہمارے ہی بچوں کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہم لوگ اپنے قرآن کو جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے الفاظ اور معانی پر ہم غور کریں۔ نور الانوار ایک کتاب ہے اصول فقہ کی، اس میں یہ بات صراحتاً القرآن ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعاً، قرآن نام ہے الفاظ کا اور معانی کا، دونوں کا نام قرآن ہے۔
لہٰذا جہاں پر ہم قرآن کے الفاظ پر محنت کریں گے انشاءاللہ میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان بچوں کو قرآن کے معانی کا بھی حافظ بنائے. آمین آمین. ابھی بچے نے پڑھا ان المتقین فی ظلال وعیون، پڑھنے والے پڑھ گئے لیکن اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں اگر سن لیا جائے تو مزے آ جائے. اللہ فرمائے ان المتقین فی ظلال وعیون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے جنت میں آخرت میں اللہ کے طرف جو سایہ ہوگا ان سایوں میں ٹہلتے ہوں گے، وہ عیون اور چشموں میں پانی پی رہے ہوں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور جہنم میں جیسے جیسے پھل ہوں گے جس طرح کے پھل وہ چاہیں گے، فواکہ مما یشتہون، جیسے وہ پھل چاہیں گے ایسا ان کو پھل ملتا رہے گا. وفواکہ مما یشتہون، اور اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اے جنتیوں خوب کھاؤ خوب پیو، ہنیئا رستا پستا. رستہ پستہ کا مطلب جتنا کھاؤ گے نہ تمہیں پیشاب کا تقاضا ہوگا نہ پاخانے کا تقاضا ہوگا. خوب کھاؤ ڈکار لو گے پاخانے کا تقاضا ختم، خوب کھاؤ پسینہ نکلے گا پیشاب کا تقاضا ختم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم کیوں کریں گے؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ کون نیک لوگ ہیں؟ مدرسے کے طلباء، مدرسے کے تعاون کرنے والے، مدرسوں کی مدد کرنے والے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں وعدہ فرمایا. جو لوگ ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ایسے لوگوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ارے لوگوں کھاؤ پیو خوب مزے اڑا لو، انکم مجرمون، مگر قیامت کے دن تمہارا شمار مجرموں میں ہوگا. جس دن تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، تباہی تباہی ہوگی. کیوں؟ چونکہ دنیا میں ارکعوا لا یرکعون، تمہیں کہا جاتا تھا آؤ نماز پڑھو رکوع کرو، تم نماز نہیں پڑھتے تھے. لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب پہ شامل کیا ہے کہ جو ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھتے بھی ہیں ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے. جب ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تعجب کے انداز میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی ساری وضاحت کے بعد پھر کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ مطلب ہے کہ تم کو ایمان لانا چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی یہ آیت پڑھے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو فوراً پڑھنے والے اور سننے والے سب کو کہنا چاہیے آمنا باللہ، ہم نے اس پر ایمان لایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دینے والا بنتا ہوں. یہ پڑھنا چاہیے اس وقت. عزیز طلباء، میں آپ کو یہ صرف اس لیے سمجھا دیا تاکہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو، ایک حوصلہ پیدا ہو کہ ہم صرف حافظ بن کر ہمیں محدود نہیں رہنا ہے، ہمیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی پر بھی محنت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بچہ پہلے میرے خیال سے ٹھیکری والی گیا بھی تھا، وہاں اس کا دل نہیں لگا تھا، لیکن یہ سعادت حافظ صاحب مولانا ہمارے دوست بھائی فیض صاحب کے مقدر میں تھی اور یہاں یہ بچہ قرآن کریم کا حافظ ہوا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے. دل سے دعا کرتا ہوں اور مولانا فیض صاحب کی تعلیم اور تربیت اور ان کا جو ڈسپلن ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان سے بہت متاثر ہوں. دعا کرتا ہوں یہاں آ کر دکھ ہوا کہ اس قدر گرمی میں یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلدی سے آسانی کے راہ پیدا فرمائے. لیکن انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں، ابھی بچے نہیں پڑھا ان المتقین فی ظلال وعیون. اگر آپ یہاں پر گرمی سہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ظلال جنت میں سایہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ جنت ملے گی اسی پر. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، جنت میں جو نعمتیں ملے گی تم کو اس لیے ملے گی کہ تم دنیا میں بہت سہتے تھے، یہ مدرسے کی دال کھاتے تھے اور یہ گرمی میں رہتے تھے. تجزون ما کنتم تعملون، ان گرمیوں کے صلے میں تم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ بدلہ دینے والے ہیں. اس لیے یہ وقتی طور پر کی تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں تو گزر ہی جائیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت بڑی بڑی راحتیں ملنے والی ہیں اور آخرت میں ملنے والی ہے. لیکن قرآن پر پکا یقین اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ان کے خاندان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے، ان کے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اس بچے کے پیچھے جن لوگوں نے محنت کی، جن کا 1 روپیہ بھی لگا ہے، اللہ ان سب کے لیے اس بچوں کو نجات کا ذریعہ بنائے. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اہل جہنم کی ایک صف لگے گی، یصف اہل النار صفا، اہل جہنم کی ایک صف لگے گی، جہنم میں لوگ پورے کھڑے ہوں گے اور ان کے چہرے سے پہچان لیا جائے گا یہ جہنمی ہے. کیسے پہچانا جائے گا؟
سورہ رحمان میں یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ گنہگار لوگ جہنمی لوگ ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک جگہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جنتی لوگوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور جہنمی لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، ان کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ فیمر بہم اہل الجنہ، ان جہنمیوں کا سامنے جنتی بندہ گزرے گا، ادھر سے سامنے سے گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے وہ جو جہنم میں لوگ صف لگا کر کھڑے ہیں، ان میں سے ایک آدمی اعلان کرے گا اتعرفونی یا فلاں، اے فلاں تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ فوراً الٹ کے دیکھے گا، من انت، تو کون ہے؟ تاکہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں تو نہیں پہچانا، آپ وہ ہیں شریف تمان، میں آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ ایک گلاس پانی پلایا تھا، وہ اتوضؤ، میں آپ کے لیے ایک مرتبہ وضو کا پانی کا نظام کر دیا تھا۔ ہاں ٹھیک، ہاں تم تو وہی ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم جہنم کے صف میں کھڑے ہیں اور آپ جنتی لوگ ہیں، ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجئے جنت کا۔ حدیث میں آتا ہے فوراً وہ جنتی آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور سفارش کرے گا اللہ سے، یا اللہ اس صف میں میرا ایک جاننے والا آدمی جہنم میں جا رہا ہے، اس نے دنیا میں مجھے ایک گھٹ پانی پلایا تھا، میرے لیے ٹھنڈے پانی کا نظام کیا تھا، میرے لیے وضو کا نظام کر دیا تھا، اے اللہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں مگر وہ انتظام کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، میں سفارش کرتا ہوں آپ میری بات مان لیجئے اور اس کو جہنمی کے صف سے نکال لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فیشفع، اس کی درخواست قبول کر لی جائے گی اور اللہ کہیں گے اس کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ مشکات کی حدیث ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو، ان بچوں کی برکت سے، وہ لوگ جو ان کی پانی کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کے وضو کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کے دین کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کو وہ مقام انشاءاللہ جنت میں ملنے والا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے، یقین کرنا پڑے گا، سارا کھیل یقین کا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت راستہ دکھلانے والی ہے کن کو؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے یقین کیا ہے بن دیکھے چیزوں پر، جو باتیں میں کر رہا ہوں نظر نہیں آتا لیکن ایسا ہونے والا، اس پر یقین رکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ہم سب کے لیے سفارشی بنائے، کشن گنج شہری نہیں، جہاں سے بھی اس ادارے کا چندہ آتا ہے ان سب کے لیے اس بچے کو سفارش کا ذریعہ بنائے، خود اس کو بھی اللہ پاک اس پر قائم رکھے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ قاری نورالزمان صاحب نے جس محبت اور اخلاص کے ساتھ دعوت دی تھی، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک مجلس میں آپ نے دعا میں شرکت کے لیے ہمیں دعوت دی، اور ہمارے بھی حاضری میں ان بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور ادارے کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ جو عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ بس یہ چند گزارشت اس لیے کی تاکہ آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں قرآن کے ترجمہ کو اور قرآن کے معنی کو، تفسیر کو بھی سمجھنا ہے تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔